بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورہ مبارکہ نساء کی 65ویں آیہ کریمہ اللہ اپنے اس کلام میں حاکمیت سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کر رہا ہے اور امت کو آپ کا محکوم قرار دے رہا ہے. خاص طور پر ہر مسئلہ نہیں جو مسئلہ امت خود حل کر سکتی ہے، اپنے ذاتی معاملات، اپنے گھریلو الجھنیں انہیں خود حل کریں، لیکن جو مسئلہ خود حل نہ کر پائیں ان کے لیے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سورہ مبارکہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِيهِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اور فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹا دو. اسی طرح اس آیہ کریمہ میں جو میں آپ کے سامنے روزانہ تلاوت کر رہا ہوں، اس آیہ کریمہ میں اللہ نبی مکرم کو ہمارے لیے حکم حاکم قرار دے رہا ہے. بیان فضائل نبی مکرم ہے، آپ کی حکومت اور آپ کی حاکمیت کا عنوان گفتگو ہے. ہم نبی کو کیا مانتے ہیں، ہم نبی کو کیسا مانتے ہیں، ان سوالات کے جوابات ہمارے پاس قرآن سے ہونے چاہیے. اگر اپنے دماغ کے مطابق مانیں گے، اگر اپنی سوچ کے مطابق مانیں گے تو خطا کر جائیں گے، غلطی پر آ جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے اور پھر فساد پھیلائیں گے.
ہمیں نبی کو اپنے دماغ کے مطابق نہیں ماننا، اس لیے کہ ہمارا معیار فہم ہماری معلومات پر منحصر ہے۔ جتنی معلومات ہماری بہتر یا تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی ہمارا معیار فہم بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ بارہا ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ آپ کی رائے سے کوئی اختلاف کرے اور آپ جب اسے اپنی معلومات فراہم کر دیں کہ میں نے یہ بات اس لیے کی ہے تو وہ آپ سے متفق ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی مولا علی کا دیا ہوا یہ فارمولہ تو فطرت کے اتنے قریب ہے کہ المرء محفوظ تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ جو کچھ اس کے دل و دماغ میں ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے بیان کرتا ہے۔ اور پھر الناس، یہ دوسرا فارمولہ علی کا، الناس اعداء ما جہلوا، ہر شخص اس چیز کا دشمن ہوتا ہے جس کا وہ جاہل ہوتا ہے۔ وہ دشمنی، وہ مخالفت اس لیے کرتا ہے کہ معلومات نہیں ہوتی۔ تو معلومات جیسے بڑھے گی، قربتیں بڑھیں گی، الجھنیں دور ہوں گی، معاملات روشن ہوتے چلے جائیں گے۔ تو سب سے زیادہ جو زور دیا ہے قرآن اور حدیث نے، انبیاء نے اور ہمارے نبی نے، ائمہ اہل بیت نے، وہ معلومات کو زیادہ بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ کیا کریں کہ معلومات زیادہ ہو، کیا کریں کہ معلومات وسیع ہو؟ اس کے لیے کبھی آپ کو عالم کے پاس، دانشور کے پاس، زیادہ جاننے والے کے پاس جانا ہوگا، اور کبھی اس طرح کا انتظام ہوگا جیسے آج آپ نے کیا ہوا ہے۔ یہ مجالس معلومات کی فراہمی کی جگہ ہے نا۔ جیسے جیسے معلومات بڑھتی جائیں گی ایسے ایسے الجھنیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم اپنی عقل کے مطابق اگر نبی کو مانیں گے دقت، تو پھر ہر ایک علیحدہ نبی بتا رہا ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کو جب یہ اختیار دے دیا گیا کہ تم جیسا چاہو مان لو، تو پھر نبی مکرم کا جو تصور ہمارے سامنے، تو کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی کچھ کہہ رہا ہوگا۔ ہم بہتر نہیں ہے کہ ہم ذاتی الجھنوں میں مبتلا ہونے کے بجائے اس ذات سے پوچھ لیں جس ذات نے نبی کو بنایا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ آپ کی تعداد ماشاءاللہ اچھی ہے، صلوات اس سے بہتر دیا کریں۔ آپ دیکھیں نبی سے متعلق، میں اپنے مضمون پر ہوں اور اپنے آج کے بیان میں ایک علیحدہ پہلو کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نبی مکرم سے متعلق خیالات مختلف ہیں۔ سرکار کو کوئی صرف نور مانتا ہے اور جانتا ہے، لہذا نورانی پہلوؤں پر اور نورانی جنبوں پر اور نورانی کیفیت پر زیادہ توجہ ہے۔ جب صرف نورانی پہلو پر غور ہوگا تو پھر وہ گفتگو غالب رہے گی جو بشری تقاضوں سے زیادہ میل نہ کھاتی ہو، رجحان نہ رکھتی ہو، بشری تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ البتہ وہ بھی بیان کرنے کی ہے اور اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مثلاً پھر گفتگو میں سرکار کے بدن مبارک میں بھی ہم نور کو تلاش کر رہے ہوں گے، جو صحیح ہے۔ میں کسی بھی نظریے کی مخالفت نہیں کر رہا، صرف آپ کو نظریات بتا رہا ہوں کہ یہ انداز، یہ سوچ، یہ طریقہ۔ تو پھر آپ کے منہ مبارک، اس کے اندر نور دیکھا جائے گا، اور نور ہے۔ پھر آپ کے تراشیدہ ناخونوں کے اندر سرکار کی عظمت کو دیکھا جائے گا۔ لہذا حدیث کہتی ہے کہ سرکار ناخونوں کو تراشنے کے بعد جب رومال میں لپیٹ دیتے تھے تو حتیٰ رومال سے بھی نور نکل رہا ہوتا تھا۔ جی ہاں جی ہاں، یہ سنی شیعہ نے یہ روایات، ان روایات کو بھی ایک جگہ جمع کیا گیا۔ سرکار دو جہاں کے بارے میں جو مولا کائنات نے بیان کیا ہے، یہ والا پہلو، نورانی پہلو، وہ بڑا حسین باب ہے۔ فرماتے ہیں لِكُلِّ عُضْوٍ مُعْجِزَةٍ، نبی کے ہر عضو کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ سرکار کا لعاب دہن معجزہ دکھاتا تھا۔ سرکار کے بدن سے مثلا پسینہ سرکار کا، جسے عربی میں عرق کہتے ہیں، وہ معجزہ دکھاتا تھا۔
حتیٰ ایک روایت میں آپ کو ہدیہ کروں کہ میرے مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب نبی کو خلق کر لیا اور پہلا دیدار اپنا کروایا، دقت جب پہلا دیدار اللہ نے اپنا نبی کو کروایا تو اس پہلے دیدار میں جو نبی کی پیشانی پر پسینے کے قطرات آئے اور وہ ٹپک رہے تھے، ہر قطرے سے اللہ ایک نبی بنا رہا تھا۔ یہ عظمت سرکار دو جہاں کا ایک باب ہے، اور یہ روایات یا ملتی ہیں ہمارے پاس، حدیث ہیں، یعنی سب کے ہاں۔ جب میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں تو مراد میری کوئی خاص مکتب اور مسلک نہیں ہے، بلکہ تمام کتابوں کے مطالعے کے بعد بات کر رہا ہوں۔ یہ پہلو، سرکار جو کنگھی استعمال کرتے تھے اپنے زلفوں میں اور اپنی ریش مبارک پر، وہ کون سے درخت کی بنی ہوئی، کون سے درخت کی لکڑی کی بنی ہوئی کنگھی تھی، اس کے اوپر غور کیا گیا ہے۔ نبی کا منبر، نبی کا مصلی، نبی کی نالین مبارک۔ بھئی یہ بات میں 2 مجلس پہلے کہہ چکا ہوں۔ سرکار جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پہنچے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی، میں بھی اتار دوں۔ آواز قدرت آئی ہے، میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ، اور سرکار معراج پر سدرۃ المنتہا، قاب قوسین و ادنیٰ، اس منزل کمال پر جب پہنچے ہیں تو جوتیوں سمیت پہنچے ہیں۔ شاید جوتیوں کا تذکرہ یہاں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ معراج روحانی نہیں تھی، بدنی تھی، ورنہ روح تو جوتیاں نہیں پہنتی جی، بدن ہی ہوگا۔ لہٰذا یہاں یہ ذکر کر کے یہ خود بخود ایک جواب دے دیا ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ معراج بدنی نہیں تھی، روحانی تھی۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا وہی جو ہمارے بڑوں کا عقیدہ ہے، معراج بدنی تھی، تب تو کمال ہے۔ معجزہ تو جب ہوگا جب بدن وہاں جائے، اگر بدن یہاں رہ گیا اور روح وہاں چلی گئی تو یہ کون سا کمال ہے؟ بھئی اگر سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، اگر بدن یہاں رہ جائے اور روح وہاں چلی جائے تو اسے معراج نہیں کہتے، موت کہتے ہیں۔ تم فضائل پڑھنے آئے تھے، توہین کر بیٹھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اور جب سرکار وہاں جوتیوں سمیت گئے ہیں تو اس منزل کمال کو اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پر ہے۔ بھئی دقت تھوڑی سی بڑھائیے گا، توجہ بڑھائیے گا۔ میرا نبی وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پر، جو سب سے بلند مقام پر ہے وہ جوتیوں کے ساتھ ہے۔ دقت میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو سب سے بلند مقام پر ہے وہ جوتیوں کے ساتھ ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ عظمت، یہ عنوان فضیلت سرکار کا معراج کی کیفیت میں، اور کیا کہنا اللہ کے حبیب کا، کیا کہنا ذات مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، وہ بندہ کتنا بڑا بندہ ہے جس کی وجہ سے خود اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے۔ بندگی کی یہ کیفیت ہو جائے کہ آواز آئے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی بندگی اس کمال پر ہو کہ اس بندے کی وجہ سے اللہ اپنی خود تسبیح کر رہا ہے، خود اپنی تعریف اپنے آپ سے کر رہا ہے کہ تو کتنا بڑا اللہ ہے، تو کتنا بڑا رب ہے کہ تو اپنے بندے کو معراج پر لے گیا۔ جی تو یہ پہلو سرکار کا معراج کا پہلو، اور پھر معراج سے جب حضرت واپس آئے ہیں تو سب کچھ ایسے ہی ٹھہرا رہ گیا، اس لیے کہ اگر حجت خدا زمین سے اٹھ جائے تو زمین ٹھہر جاتی ہے، کائنات سانس لینا چھوڑ دیتی ہے۔ جی اب وہیں سے شروع ہوگا سب کچھ کہ جب یہ واپس آئیں گے جیسے چھوڑ کر گئے تھے۔ لہٰذا واپس آئے ہیں تو زنجیر در ہلتی ہوئی نظر آئی، وضو جو کر کے گئے تھے پانی بہتا نظر آیا، بستر مصطفیٰ گرم نظر آیا، وہ سب چیزیں ویسی ہی تھیں جیسے چھوڑ کر گئے تھے۔ اور وہ جو حدیث معراج اگر آپ میں بیان کرنے لگیں تو مجھے ناچیز طالب علم کو بھی ایک اشرے کی ضرورت ہے کہ نبی نے معراج پہ کیا کیا دیکھا وہ بیان کیا جائے۔
اس کیفیت میں سرکار کی عظمت کو بیان کیا جائے اور پھر سرکار کے اس نورانی پہلو کو بیان کرنا، منہ مبارک، سرکار کا لعاب دہن، سرکار کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو، سرکار کے مشغان، سرکار کی بھویں، سرکار کے کانوں کی لو، سرکار کے ہونٹ، سرکار کے ریش مبارک، گویا نبی کے ایک ایک ادا اور ایک ایک لمحے کی تعریف کی گئی ہے احادیث کے اندر۔ یہ سارے نورانی پہلو، عزیزان گرامی، اس نورانی پہلو کو ہمیشہ بیان کرنا اور بشری پہلو سے غافل ہو جانا، یہ بھی اعتدال سے باہر ہونے کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو کبھی کبھی یہ منظر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ انہیں نبی کے نورانی پہلو اتنے زیادہ نظر آتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں نبی کے ہاتھ سے گرنے والی سوئی تو نظر آ جاتی ہے، مگر بشری پہلو اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ غدیر کی دھوپ میں نبی کے ہاتھوں پہ علی نظر نہیں آتا۔ یہ ایک نورانی پہلو، اور کچھ اور بھی تو لوگ ہیں، کچھ اور لوگ بھی تو ہیں کہ جو اس پہلو کی طرف توجہ رکھتے ہیں کہ بشر تھے، ہم جیسے تھے، بڑے بھائی تھے معاذ اللہ، کیا فرق ہے ہم میں اور ان میں؟ معاذ اللہ، اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور مسلسل لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اتنے بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ایک جیسے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے کسی کو کسی جیسا نہیں بنایا، کسی کو بھی کسی جیسا نہیں بنایا، یہی تو اس کی خالقیت کا کرشمہ ہے۔ ہر آنے والا نیا ہے، ہر آنے والا علیحدہ ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے، کسی کا دماغ کسی جیسا نہیں ہے۔ میں اپنی قوم کے اس طبقے سے کچھ دیر کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا گزروں، کچھ دیر کے لیے مخاطب ہو جاؤں، جو اپنے جیسا مولائی سب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ تمہاری آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی، کوئی کسی جیسا ہو نہیں سکتا۔ تم کیا آرزو لیے بیٹھے ہو جب سلمان اور ابو ذر کی سوچ ایک جیسی نہیں تھی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ صوبائی وزیر تعلیم تشریف فرما ہے جناب سعید غنی صاحب، جناب وقار مہدی صاحب تو ویسے ہی روزانہ کرم فرمائی کرتے ہیں اور ان کا تو اپنا کام ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور تشریف فرما ہے جناب علی زیدی صاحب۔ سمندر کے بارے میں تو کل بات کریں گے، لیکن تعلیم کے بارے میں ایک گزارش کرتا جاؤں گا جناب وزیر محترم سے، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد۔ کہ نصاب تعلیم میں الحمدللہ پچھلے سال جو مسائل، ایک دو مسئلوں کی طرف ہم نے توجہ دلائی، آپ کی توجہ پہلے بھی تھی، جناب وقار مہدی صاحب سے رابطہ ہوا تو بر وقت وہ مسئلہ حل ہوا جو 7ویں کلاس کی دینیات کے اندر چند سطریں مولا کائنات کے حوالے سے، وہ ایک ممکن ہے کل کوئی سنی بھائی آپ کے پاس ایسی کوئی چیز لے آئے، ممکن ہے پرسوں کوئی اور آپ کے پاس ایسی چیز لے آئے، جیسے ہم آپ کے پاس، ہم نے آپ کو متوجہ کیا اور آپ نے وہ مسئلہ حل کیا، سندھ تعلیمی بورڈ نے اس کی طرف توجہ کی اور آپ سے نجی نشست میں بھی ان مسائل پر بات ہو چکی ہے۔ تو میں صرف دہراؤں گا اس بات کو کہ اس کا حل یہ ہے کہ اس وقت بھی عرض کیا تھا اور اس وقت ہم سے کہا بھی گیا تھا کہ ہم اس کو کریں گے، لیکن اب تک نہیں ہوا۔ وہ جو بورڈ ہے، جو تعلیمی نصابی بورڈ ہے، جو کتابوں کے نصاب کو اور کتابوں کو طے کرتا ہے کہ کس کتاب میں کیا مواد علمی ہونا چاہیے، اس بورڈ کے اندر خاص طور پر مذہبی کتابیں، دینیات کی کتاب کے لیے جو آپ بورڈ تشکیل دیں، اس ملک میں سنی اکثریت کا ملک ہے، لہٰذا آپ اگر 5 رکنی کمیٹی بنا رہے ہوں تو 4 آپ سنی بھائی عالم لے لیجئے جی، مگر ان سنی بھائیوں میں بھی صرف ایک سوچ کے لوگ نہ لیں۔ میں بھی سوچ پر آپ سے بات کر رہا تھا، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، جو یہاں آیا ہے ان کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، تو دیوبندی برادران بھی ہیں یہاں، بریلوی برادران بھی ہیں یہاں، تو آپ 1 یا 2 شیعہ عالم بھی اس بورڈ کے اندر لے لیں، تاکہ اب جب ہمیں غصہ آئے تو ہم اسی سے بات کریں، جسے آپ نے کسی کو بھی اپنے آپ کو جو صحیح لگے، کیونکہ
ممکن ہے جب یہ بورڈ تشکیل پا رہا ہو تو 50 ایجنسیاں اپنی رائے دینا کھڑی ہو جائیں کہ فلاں عالم کو نہیں لیجیے اور فلاں کو لے لیجیے. تو کسی کو بھی اپنی پسند کا ہی صحیح. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. اور تو یہ بہتری آ جائے گی الجھنیں. اور میں یہ نہیں کہ میں کراچی میں مجلس پڑھ رہا ہوں, سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں اور سندھ کی مقتدرہ شخصیات تشریف فرمائے تو میں ان کو دیکھ کر یہ بات کروں. نہیں, الحمدللہ گلہ اور شکوہ پنجاب حکومت سے کرتے ہوئے سندھ حکومت کے بارے میں یہ جملہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ یہاں نسبتاً ہماری بہتر سنی جاتی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی, کل ہمارے ہاں فضائل کے باب میں یہ آخری مجلس ہوگی اور وہ بھی کچھ دیر کے بعد غالب پہلو مصائب کے بیان کا ہوگا. اور کل کچھ ملک بھر کے مسائل کی طرف بھی ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے اداروں کی توجہ دلاتے ہیں کہ جو قومی مسائل ہیں, جو سنی شیعہ کے مشترکہ مسائل ہیں اس ملک کے اندر, اور وہ کل کی مجلس کے لیے ہی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بھی رہے کہ کل شب عاشور ہے اور شب عاشور حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مظاہر کے باہر جو بڑی شاہراہ ہے اس پہ کئی سالوں سے مجلس کا انعقاد ہے اور تقریباً 11:30 بجے تک میں آپ کی خدمت میں وہاں حاضر ہوں گا. اور شہر کی اکثر مجالس مکمل ہو چکی ہوتی ہیں. ہر سال سے زیادہ, پچھلے سالوں سے زیادہ آپ کی شرکت اس میں ہونی چاہیے. اور آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی کو پرسہ دینے کے لیے کہ ان کے جد کا یہ غم ہے, یہ ان کے جد کا غم ہے. امام حسن کے پڑپوتے ہیں, امام حسین کے بھائی امام حسن کے پڑپوتے ہیں. امام جعفر صادق کے زمانے میں یہاں آئے تھے. اس خطے میں ان سے بڑا دینی روحانی اعتبار سے جو اہل بیت سے جڑا ہوا ہو, ان سے زیادہ پرانی شخصیت نہیں ہے. اور بات ہے کہ جب نشر پارک کا یعنی کہ جہانگیر پارک کے جلوس ایرانیان میں ختم ہونے کا جب طے کر رہے تھے بزرگ, تو اس وقت میں مزار سمندر کے اندر تھا. جی سن 60 کے بعد یا سن 55 کے بعد یہ مزار پانی پیچھے ہٹایا تو مزار گویا خشکی میں آیا ہے. اور یہ جلوس اور یہ مجلس تو 47 سے ہے. تو اس سے پہلے کیونکہ وہاں رستہ ہی نہیں تھا, ورنہ میری آرزو تو یہ ہے کہ جلوس سارے ختم ہونے چاہیے تھے انہی کے مزار پر. بلندتر صلوات. وہ جو نصاب تعلیم کے اندر اس میں نبی مکرم کے بارے میں, مولا علی کے بارے میں تو وہ رائے ہو کہ جو مشترکہ ہو, جو متفق رائے ہو. دینیات کی کتاب میں بھی نماز جماعت کا اور نماز کا جب چیپٹر آئے تو اس میں پیش نماز آپ ہاتھ باندھا ہوا دکھا دیں کیونکہ اکثریتی ملک ہے, اور پیچھے آپ 2 کھولے ہوئے دکھا دیجئے, 2 سینے پہ باندھے ہوئے دکھا دیجئے, 2 مثال کے طور پر شکم پر باندھے ہوئے ہاتھ دکھا دیجئے, تاکہ بچوں میں برداشت بڑھے, بچوں میں یہ پیغام جائے کہ ہم ساتھ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ ملا و مولویوں سے تو ہم آرزو رکھتے ہیں کہ وہ آگے کھڑے ہو جائیں اور وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں. ہمیں جب تک اسکولوں سے بچوں کے دماغ میں یہ نہیں ڈالیں گے کہ یہ سب مسلمان ہیں اور یہ مختلف طریقے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی ہیں. یعنی ہمارے سنی بھائی بھی جو ایسے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے, اور شیعہ بھائی جو ایسے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے, اور سنی کے پیچھے شیعہ نماز پڑھ سکتا ہے اور شیعہ کے پیچھے سنی پڑھ سکتا ہے. تو پھر ماحول اچھا ہوتا چلا جائے گا. یہ میں نے غنیمت جانا کہ آج تشریف لائیں تو میں اپنے مطالبے کو بھی قومی حوالے سے ہی مطالبہ آپ کے سامنے رکھ دوں. صلوات ہدیہ کر دیں نبی اور نبی پر. توجہ چاہوں گا, وہ جو بشری پہلو کی طرف صرف اور صرف توجہ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم جیسے, اور اس ہم جیسے کی گردان میں انہوں نے اتنی توہینیں کر دی کہ پھر کارٹون بننا شروع ہوئے, پھر توہینیں ہونا شروع ہوئیں, پھر سرکار دو جہاں کے بارے میں وہ باتیں مغربی ممالک میں ہوئیں جو پھر ہم سے برداشت نہیں ہوتی, اور پھر ہم ریلیاں نکالتے ہیں اور پھر ہم احتجاج کرتے ہیں. بھائی ان سے گلہ شکوہ کیا, تم بھی تو خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہو. تمہارا اپنا حال بھی تو اچھا نہیں ہے. کتابیں بھری ہوئی ہیں اپنے جیسا بولنے کے حوالے سے. کتنی بری بات ہے کہ ہمارا باپ تو ہمارے جیسا نہ ہو,
اور جسے اللہ نے ارادہ اولیہ کے تحت بنایا ہو، جس کے عشق میں اللہ نے سب کچھ بنا دیا ہو، وہ ہم جیسا ہو جائے۔ اور باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے میڈیا اور مختلف رسانوں پر بیٹھ کر، اور پھر الجھنیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی یہ الجھنیں رہیں گی۔ جب انہیں بولنے کا موقع ملے وہ بات کریں، جب آپ کو بولنے کا موقع ملے آپ بات کریں، جس کی دلیل مضبوط ہوگی وہ مان لی جائے گی۔ دو بچوں نے اسکول میں، اب مجھے سعید غنی صاحب کو دیکھ کر اسکول زیادہ یاد آ رہا ہے، دو بچوں نے اسکول میں ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک ہوشیار، سمجھدار، معاملہ فہم، ذہین، زیرک، محنتی، اور ایک کن ذہن، محنت نہ کرنے والا، نکما۔ دونوں نے ایک ساتھ داخلہ لیا، ایک سال میں کئی کلاسیں پاس کرتا رہا اور بالآخر میٹرک میں پہنچ گیا، اور جو کن ذہن تھا، جو محنت نہیں کرتا تھا، اس نے کئی سالوں میں بھی ایک کلاس پاس نہیں کی۔ اب دونوں پہ وقت ایک جیسا لگا، سرمایہ ایک جیسا لگا، ایک میٹرک میں ایک تیسری میں۔ تو جو مساوات پسندی کا مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، جو سب کو ایک جیسا اور ہم جیسا اور اپنے جیسا گرداننے والے لوگ ہیں، اتفاق سے ان افسروں کا وزٹ ہو گیا اسکول میں، دونوں کا ریکارڈ دیکھا تو کہا صاحب دونوں ایک ہی ساتھ داخل ہوئے تھے، دونوں کے اوپر خرچہ ایک جیسا ہوا ہے، تو یہ ایک ساتھ کیوں نہیں ہے؟ تو اساتذہ نے کہا حضور کیسے کریں، ایک ایسا ہے اور ایک ایسا ہے۔ کہنے لگے نہیں، دونوں کو ساتھ ہونا چاہیے۔ تو کہا بھئی کیسے کریں؟ تو خود ہی کہنے لگے ہاں یہ تیسری والا تو میٹرک میں چل نہیں سکتا، میٹرک والے کو تیسری میں لے آؤ۔ یہ ہے ان مسلمانوں کا مزاج، خود تو نبی جیسے ہو نہیں سکتے، کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کے جواب دینا ہے تو مل کے دیجیے۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ بات آگے بڑھے، سرکار کے بارے میں دوسری دید بشریت کی دید ہے، اور بڑے ہی سچ کر اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کرنے کے لیے قرآن کی آیت لائی جاتی ہے۔ جی ارشاد، قل انما انا بشر مثلکم، تھکے تو نہیں ہیں؟ بیان آگے بڑھے، قل انما انا بشر مثلکم، ایسی باتیں نہیں کرو، نعرہ لگاؤ تبصرے نہیں کرو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے حضرات کی؟ توجہ، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرا، سورہ کہف آیت نمبر 110 اور اتفاق سے آخری آیت، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر ہوں۔ مولانا بڑی لمبی تقریر کی، آپ کی 2 گھنٹے کی تقریر ایک آیت سے دھل جائے گی۔ آپ کہتے رہیے کہ ہماری طرح نہیں ہے، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری طرح ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ عزیزان گرامی، میں تو ایک جملہ یہی کہہ دوں کہ قرآن صرف تم نہیں پڑھتے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اور قرآن سمجھنے والے اگر آپ کے پاس ہوں گے تو ہمارے پاس قرآن سمجھانے والا علی بھی موجود ہے، ائمہ اہل بیت بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ قرآن کا مطلب، اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو ارشاد ہو رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری، کہہ دو میرے حبیب، کیا کہہ دو میرے حبیب میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ پورے قرآن میں دکھائیے جب اللہ نے کہا ہو یہ تمہاری طرح بشر ہے، میں کہتا ہوں یہی آیت دلیل ہے کہ وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ قل، تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس منبر پر میں بیٹھ کر اپنے کم علمی کا اعتراف کرنے کے بعد بھی اگر کہہ دوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہوں،
اور مجلس ختم ہونے کے بعد یہ بچہ گھر جاتے ہوئے رستے میں کسی چچا سے ملاقات کرے اور وہ پوچھے کہاں سے آ رہے ہو، اور وہ کہے جی نشتر پارک میں مجلس سن کر آ رہا ہوں۔ بیٹا مجلس کون پڑھ رہا تھا؟ کہ مولانا جاہل۔ کہیں گے بیٹا خبردار، مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، تم نے مولانا جاہل بول دیا۔ کیا نہیں حضور میں کیا کروں، چچا جان میں کیا کروں، انہوں نے خود کہا تھا میں جاہل ہوں۔ تو کیا کہے گا چچا ان کو کہ اگر ممبر پہ بیٹھ کر مجلس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا میں جاہل ہوں تو اسے انکساری کہتے ہیں، اسے خاکساری کہتے ہیں، اسے تواضع کہتے ہیں۔ مثلاً بڑے لوگ ایسے ہی، مثلاً میں اپنے لیے نہیں، بڑے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی بولتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور عزیزو، اگر آیت اللہ سیستانی کی طرف سے لیٹر آ جائے، آیت اللہ خامنائی کی طرف سے لیٹر آ جائے کہ شہنشاہ حسین نقوی جاہل ہے، تو پھر یہ انکساری اور خاکساری نہیں ہے، یہی سند بن جائے گی۔ اگر بڑا کہہ دے کہ جاہل ہے تو سند، خود کہے کہ جاہل ہوں تو یہ انکساری۔ نبی فرما رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، اللہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ آواز آئے گی اللہ کی، قرآن پڑھو، میں کبھی طٰہٰ کہتا ہوں، کبھی یاسین کہتا ہوں، کبھی مزمل کہتا ہوں، مجھے تو ان کی ایک ایک ادا اچھی لگتی ہے۔ یہ تو اگر کالی کملی پہن کر آ جائے تو مجھے ان کی چال اچھی لگتی ہے۔ ساری دنیا سے اللہ کہتا ہے بستر چھوڑو، مصلوں پر آؤ، عبادت کرو، عبادت کرو۔ اپنے حبیب سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے محبوب کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ قل، تم کہہ دو۔ کیوں کہلوایا بھائی؟ اس لیے کہلوایا کہ بات سنی جائے۔ جادوگر کہہ کر معاذ اللہ بات رکوا دی گئی، مجنون کہہ کر لوگوں کو روک دیا کہ نہیں سننا اس کی بات۔ جی باقاعدہ چلے جائیے صدر اسلام کی تاریخ میں، باقاعدہ نبی سے ملنے والوں کو روکا جاتا تھا، اور جن کے دل میں ایمان جانا تھا وہ دیوار کی آڑ میں چھپ چھپ کے نبی کی تلاوت سنتے تھے اور بالآخر نبی تک پہنچ جاتے تھے۔ تو بحث اور گفتگو یہ کہ اللہ نے ہمارے نبی کو عظمت عطا کی ہے، اس باب عظمت میں، اس باب عظمت میں ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد والے۔ اس باب عظمت مصطفیٰ میں دقت چاہوں گا، ایک عنوان یہ ہے کہ آپ بشر ہیں مگر ہم جیسے بشر نہیں ہیں، نوری بشر ہیں، اور آپ کی ذات اقدس پر نورانیت غالب ہے، اور بشری تقاضے اس لیے تاکہ ہم ان سے مانوس ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، یہی نظریہ ہے جو معتدل نظریہ ہے، یہی نظریہ ہے جو سب کو جوڑ کر، سب کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے۔ اس نبی کی عظمت کا ایک باب یہ ہے، تمام تر کمالات ہوں، آپ کی تعریفیں میں کرتا رہوں، آپ کی عظمت میں بیان کرتا رہوں، مگر آپ کی بات نہ مانوں۔ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری تعریفیں، یہ سارے کمالات اللہ نے نبی کو کیوں دی ہیں؟ تاکہ ان کی بات مانی جائے۔ جی آپ کو مانوں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ساری عظمتیں اسی لیے ہیں تاکہ اس دروازے پر آؤ اور ان کی بات کو مانو۔ لہٰذا اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہوا، جو میں روزانہ آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، ارشاد ہوا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ وہ مومن ہی نہیں، تمہارے رب کی قسم، لہجہ دیکھیے اللہ کا، اے میرے نبی تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمہیں اپنے اختلافات میں حکم نہ مانے، اور پھر اپنے دل و دماغ میں بال برابر بھی تردد، شک اور آپ پر عدم اطمینان کا اظہار نہ کرے، آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لے، اور ایسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا قرآن مجید سورہ مبارکہ حشر کے اندر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جو تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے گریز کرو۔ نبی مکرم ہمارے اوپر حاکم، کل کی مجلس سے آج کے بیان کو
جہاں چھوڑا تھا وہاں سے پیوست کر رہا ہوں. یہ اب تک کی گفتگو تمہیدی تھی. دو ایسے مرحلے ہیں کہ جب مولا کائنات کو مبارکباد پیش کی گئی ہے اس بات پر کہ ان دو فضیلتوں میں علی علی ہے. مولا کائنات کے برابر کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ اسی امت کے اہم ترین لوگوں نے مبارکبادیں پیش کی. ان میں سے کل ایک بیان ہو چکا، اور وہ یہ تھا کہ جب بستر مصطفیٰ پر مولا علی سوئے اور اتنے اطمینان کے ساتھ سوئے کہ فرماتے ہیں کہ کبھی مجھے ایسی نیند نہیں آئی جیسے اس دن آئی. اور سارے مشرکین، مختلف قبائل کے نمائندگان نبی کو مارنے آئے تھے. وہ بات کل ہو چکی ہے. ایک قبیلے والے آتے تو بنی ہاشم بدلہ لے لیتے. انہوں نے طے کیا کہ سب چلو، بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے. تو 24 قبیلوں اس کے نمائندگان تھے جو نبی کو مارنے آئے تھے. کیا اس سے لڑیں گے، اس سے لڑیں گے، ان سے لڑیں گے، کس کس سے لڑیں گے؟ کیا سب سے لڑتے رہیں گے؟ بالآخر یہ قصہ ختم ہو جائے گا اور ہم عبداللہ کے بیٹے کو بھی مار دیں گے اور جھگڑا بھی مٹ جائے گا. اور اس انداز سے حملہ کرنے کے لیے آئے، اور ادھر مولا نبی ہجرت فرما گئے. غار ثور کے اندر حضرت کا قیام ہے، اور کیا حسین منظر ہے. جب جا رہے ہیں تو ایسی خاک ان کے منہ پر خاک اڑاتے ہوئے گئے جی کہ انہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ یہ کنکریاں، یہ خاک، یہ مٹی آپ نے نہیں اڑائی تھی، ہم نے اڑائی تھی. اور ان کے سامنے سے گزر گئے، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ جو ابو لہب کی زوجہ تھی نا جمیلہ، وہ حمالۃ الحطب، پورا سورہ ابو لہب جس کے اوپر ہے جی، تبت ید ابی لہب. اس کی ابو لہب کی زوجہ کا نام، جس کا نام حمالۃ الحطب آیا ہے، لکڑیاں اٹھانے والی. حمالہ کہتے ہیں کسی چیز کو اٹھانے والی عورت، اور حطب کہتے ہیں لکڑی کو. تو لکڑیاں، وہ لکڑی سر پہ اٹھائے جو ہے وہ پھر رہی ہوتی تھی، اور جس کو چاہتی تھی ڈنڈی لکڑی مار دیتی تھی. تو ایک دن اس نے طے کیا کہ میں ان سب کو مارتی پھر رہی ہوں، میں خود نبی کے لیے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے کو آج مار کے آؤں گی جی. تو نبی مسجد میں تشریف فرمائے، اصحاب کی انجمن ساتھ بیٹھی ہے اور چیختی بھی آ رہی ہے کہ آج میں اسے ماروں گی. تو اصحاب نے غصہ کرنا شروع کیا، تو حضرت نے فرمایا کوئی پریشان نہ ہو، جو ہے جیسے بیٹھا ہے ایسے بیٹھا رہے. اور وہ آئی اور چاروں طرف چکر لگا کے کہنے لگی کہاں ہے عبداللہ کا بیٹا، کہاں ہے محمد. اور وہ پھر یہ چیخ چلا کے واپس چلی گئی. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے درمیان بیٹھے تھے اور اسے نظر نہیں آ رہے تھے. حضرت نے فرمایا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم نظر نہ آئیں. یہ تو نبی مکرم کے باب فضائل کے اندر. تو یہاں یہ سب جمع ہیں کہ ماریں، اور ادھر نبی مکرم جا رہے ہیں اور ایسے جا رہے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. اور پھر غار ثور میں جا کر آپ نے ایک رات کا قیام کیا، اور اس میں اللہ نے اہتمام کیا. جب اندر چلے گئے تو مکڑی نے جالا تن لیا، اور غار کا دہن اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ 2-4 منٹ کے اندر، اور بلکہ 2-4 گھنٹے کے اندر جالا تن جاتا. مدتوں پرانا بڑا جالا وہ نظر آ رہا ہے، اور آپ اندر ہیں. کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، گھونسلہ بھی سالے میں جی. غار میں ہیں، اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے. بستر پہ ہیں، علی کو لٹا کے اللہ انتظام کر رہا ہے. توجہ، بستر پر نہیں ہے، علی کو لٹا کر انتظام ہو رہا ہے کہ ہیں. غار میں ہیں، انتظام ہو رہا ہے نہیں ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور ہم اطاعت الہی میں تقیہ کریں تو بدعت. تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے، سامنے والے کی قابلیت دیکھ کر بات کرنے کو کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی اب یہاں پر بستر پہ مولا علی سوئے ہوئے ہیں. ادھر اللہ نے جبریل اور میکائیل علیہ السلام، وہ کل بات ہو چکی، میں اس کی تکرار نہیں کر رہا. جب یہ گھر میں داخل ہوئے نا، دیواریں کودے، پھر اندر سے دروازہ کھولا گیا، اور چاروں طرف تلوار برہنہ بڑے بڑے لوگ بستر کے چاروں طرف کھڑے ہیں. اور مولا نے، یہ تاریخ کا واقعہ ہے بھائی، شب ہجرت کا، مولا نے بستر پر نبی کے ایسے سو رہے ہیں جیسے کہ فرماتے ہیں مجھے پہلے کبھی ایسی نیند ہی نہیں آئی. یہ اپنے اعصاب پر تسلط کی دلیل ہے، جب چاہیں سو جائیں جی. اور پھر جب انہوں نے چادر کھینچی
تو ایک چہرے سے جب چادر ہٹی تو مولا نے آنکھیں کھول دی، تو کہنے لگے کہ محمد کہاں ہے؟ تو مولا علی کا جواب سنیے، فرماتے ہیں تم نے میرے حوالے کیا تھا؟ یہ اتنے امانت دار ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو پہلو مثبت ہے، جو پہلو حسین ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے میں نے۔ خود نبی مولا علی کو اس لیے چھوڑ کر گئے ہیں کہ مشرکوں کی امانتیں پہنچا کر آؤ، اور مشرک مارنے آئے ہیں اور اس بات کا کہتے ہیں نا سب مل کر کے بھائی امانتیں واپس لے لو، مارنے جا رہے ہو، مگر جانتے ہیں کہ اگر ہم مار بھی دیں گے تو نبی اس امین کو کہتے ہیں جو ہماری امانتیں ضرور پہنچوائے گا۔ کہنے لگے کہاں گئے؟ میرے مولا نے بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا تم نے میرے حوالے کیا تھا۔ اب ذرا جملہ سنیں جو مجھے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا ہے، اور وہ جملہ یہ کہ ابو لہب کہنے لگا ہاذا، یہ جو علی ہے یہ جازن اور ہوا خادن، اسے لٹا گئے، سادہ ہے۔ ابو لہب آپس میں کہنے لگے علی کو لٹا گئے، سادہ ہے جی۔ وہ سمجھدار تھے۔ خادے کہا ہے، میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا جی، نبی کی توہین کی اس نے، کہا وہ خادے ہیں، چھوڑ کر چلا گیا، انہیں لٹا گئے، یہ سادہ آدمی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے کہا نا کہ یہ سادہ ہے، جازے ہے، اور وہ جو چلا گیا وہ خادے ہے، تو اب جملہ سنے مولا کائنات کا، فوراً آواز آئی یا ابا لہب و ابا جہل۔ نہیں ایسے نہیں بھائی، جسے علی ابو جہل کہہ دے پھر قیامت تک اسی صاحب علم کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یا ابا جہل ابا لہب قد آتانی من العقل۔ اب مولا علی کا جملہ جو مجھے آج آپ کو ہدیہ کرنا تھا، مجھے عقل اتنی عطا کی گئی ہے، لو قسم علی جمیع الدنیا و مجانینہا لا صار العقلاء۔ اگر میری عقل میں سے کچھ حصہ پوری دنیا میں بانٹ دیا جاتا تو سب عاقل ہو جاتے۔ سنو، مجھے عقل ایسی دی گئی ہے کہ اگر میری عقل کا حصہ سب میں بانٹا جاتا اور سارے پاگلوں میں بانٹا جاتا تو کوئی پاگل نہ رہتا۔ لو قسموا علی الدنیا و مجانینہا، مجنونوں پاگلوں میں اگر میری عقل کا کوئی حصہ دے دیا جاتا تو سب وہ صاحب لصار العقلاء، تو وہ عاقل بن جاتے۔ ومن القوہ، سنو تم نے مجھے جازے کہا ہے، مثلا معاذ اللہ مجھے سادہ کہا ہے، یہ سادہ تو میں کہہ رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے جو ممبر سے نہیں ہو پائے گا، توہین ہے مولا کی، ادھر نبی کی بھی توہین ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے جازے کہا ہے، تو سنو میرے پاس عقل، مجھے عقل ایسی دی گئی ہے کہ وہ سارے دنیا کے دیوانوں میں بانٹی جاتی تو سب صاحب عقل ہو جاتے۔ اور دوسری چیز میرے پاس کیا ہے، فرماتے ہیں وَمِنَ الْقُوَّةِ، اور میرے پاس قوت اتنی ہے کہ الا لو قسم علی جمیع الدنیا وضعفاء، اگر دنیا کے تمام کمزوروں میں اس میں سے کچھ دے دی جاتی تو دنیا میں کوئی کمزور نہ رہتا۔ میرے پاس قوت ایسی ہے، میرے پاس قوت ایسی ہے، تھکے تو نہیں ہیں۔ وہ علی جو گھٹنے کے زور سے جو کی روٹی توڑ توڑ کے کھاتا ہو، وہ علی 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے۔ اور جب کہا کسی نے مولا یہ کیا منظر ہے، تو فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ، میں نے قوت جسمانیہ سے باب خیبر نہیں اکھاڑا بل بقوت رحمانیہ۔ توجہ کر لیا آپ نے جی؟ یہ مولا دوسری اپنی صفت اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سعید بھائی اشرا پڑھا، علی بزبان علی، مولا علی کی زبان سے مولا علی کو پہچانا جائے۔ خود علی نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے، تو ان میں ایک مثال یہ، اپنی بارے میں علی کیا کہہ رہے ہیں، فرمانے توجہ، فرمانے اگر میری قوت کے بارے میں بتاؤں میں کتنا قوی ہوں، فرماتے ہیں اگر میری قوت کا کچھ حصہ دنیا کے ضعیفوں میں بانٹ دیا گیا ہوتا تو کوئی کمزور نہ رہتا۔ لَصَارُوا بِهِ الْأَقْوِيَاء، تو سب کے سب وہ قوی ہو جاتے۔
دوسری صفت جو اپنی فرما رہے ہیں وَمِنَ الشُّجَاعِ لَوْ قُسِّمَ وَمِنَ الشُّجَاعِ لَوْ قُسِّمَ عَلَى جَمِيعِ الدُّنْيَا وَجُبَنَاءِ الدُّنْيَا. اور شجاعت کے بارے میں تمہیں بتاؤں، شجاعت، مجھے ایسی شجاعت دی گئی ہے کہ اگر میری شجاعت کا کچھ حصہ پوری دنیا کے بزدلوں کو دی جاتی تو پھر دنیا میں کوئی بزدل ہی باقی نہ رہتا. فرماتے ہیں اگر سارا عرب مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے، لما ولیتو، پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا. میدان چھوڑ کے جانے والا علی نہیں ہے. اور جب جنگ احد میں نبی نے پوچھ لیا یا علی، 13 لوگ ہی تو رہ گئے تھے جی، پوچھ لیا یا علی، سب سے نبی نے سب کو شاباش دی، سب کو اپنی رضایت کا اظہار کیا، سب کے لیے دعا فرمائی. ان 13 افراد میں ایک مولا علی. تو مولا سے پوچھا جب سب بھاگ رہے تھے، سب چلے گئے تھے، تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو علی بن ابی طالب نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ نبی کو چھوڑ کے جانا علی کی لغت میں کفر ہے. توجہ ہے؟ لہذا ہم مجلسیں اس لیے کرتے ہیں کہ اتنی دیر تک ہم نبی کے زمانے میں چلے جائیں. یہ سارا مجمع آیا اس لیے ہے کہ عصر مصطفیٰ میں پلٹ جائے. اور جب عصر مصطفیٰ میں پلٹیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا، ہماری سوچ قرآنی ہو جائے گی، ہماری طرز فکر نبی کی حدیث اور سنت کے مطابق ہو جائے گی. اور پھر جب ہم پلٹ کے اپنے گھروں میں جائیں گے تو تازہ مسلمان ہوں گے. وہ ایک مرتبہ ریفریش کورس کیا بولتے ہیں آج کے بچے، ایک نیا دماغ دوبارہ سے تازگی کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے. یہ 10 دن نہیں ہے، سال بھر کی علمی غذا ہے جو شوق اور ذوق سے آپ جوق در جوق بھرپور شرکت ہے ہر جگہ. یہاں بھی اس وقت ایک بڑی تعداد تشریف فرما ہے، اور جہاں جہاں میں نہیں، اس سے زیادہ اچھے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، وہاں بھرپور انداز سے لوگوں کی شرکت ہے. اور صرف کراچی کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں پڑوسی ملک کے حالات سے متعلق اور اس سے متعلق اور ملکی معاملات سے عالمی مسائل، اس کے لیے کل آپ کی توجہ دلاؤں گا اور اپنے مضمون کو بھی مکمل کروں گا. کل کی مجلس ظہر سے قبل ہوتی ہے، آپ سب کو یاد ہے، اور پرسوں صبح عاشور تو صبح ہوتی ہے. اور عزیزو، کل کا جو جلوس ہے، کیونکہ کل شہر میں جلوس سن 47 کے بعد سے اب تک بڑھ گئے ہیں، تو کل کے جلوس میں آپ کی شرکت کچھ کم رہتی ہے. تو اگر اہتمام کر سکیں، اور بانیان سے بھی کہوں گا کہ جلوس کو بہت طویل نہ کریں، یعنی دورانیہ کو طویل نہ کریں. جو روٹ ہے وہ تو وہی رہے گا، لیکن جو وقت ہے اس کو ذرا مختصر کر دیں، حالات کی وجہ سے بھی، یعنی بیماری اور وبا کی وجہ سے بھی، اور شہر میں اور جگہ بھی عزاداری ہے، تاکہ لوگ انہیں یہ تسلی ہو کہ ہم دوسری جگہ بھی جا سکتے ہیں، اور وہ جو انتظامی ادارے ہیں انہیں بھی جو گلا شکوہ ہے وہ بھی دور ہو جائے. چلیے، آج 8 محرم ہے. میری رہائش باب العلم میں ہے. 8 محرم کو اتنی بڑی تعداد میں اہل سنت آتے ہیں اپنی مرادیں بڑھانے اور مرادیں اٹھانے. اور بلکہ پچھلے سال میں نے لال کپڑوں میں کچھ لوگوں کو دیکھا، زرق برق ظاہراً سجی بنے ہوئے لوگ. تو میں نے کہا جی یہ کون ہے؟ ہمارے ہاں تو ان دنوں میں فاخرہ لباس نہیں پہنتے، زرق برق لباس نہیں پہنتے، مگر انہیں کوئی روکنے کی جرت بھی نہیں کر رہا تھا. دروازہ اہل بیت کا ہے، کسی کے لیے بند نہیں ہے. تو وہ بھی اندر آ رہے تھے. تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسیحی ہیں جو ہر سال کچھ دیر کے لیے مولا عباس سے بات کرنے آتے ہیں. عقیدتوں کے مسائل ہیں بھائی. میں ابتدا میں کہہ چکا، ہر ایک کا عقیدہ اس کے حساب سے ہے. مجھے حق نہیں ہے کہ میں کسی کی توہین کر کے مخالفت کروں. اگر مجھے اپنی بات سمجھانی ہے تو میٹھے دھیمے پیارے اچھے لہجے میں.
چلیے بر صغیر میں آج کے دن ہم اس کو یاد کر کے روتے ہیں جس نے بازو تو کٹوا دیے مگر علم گرنے نہیں دیا۔ سلام ہو ام البنین کے لال پر، اور سلام ہو اس بیوی پر جس نے عباس جیسا بچہ جنا ہے۔ روزانہ جاتی ہیں جنت البقیع، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہیں۔ میں کراچی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہم سندھیوں کے ہاں، ہم پنجابیوں کے ہاں، ہم پختونوں کے ہاں یہ ایک رواج ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز کہیں رحلت کر جائے تو جنازہ ہم اپنے گاؤں لے کے جاتے ہیں، جنازہ ہم اپنے معلوف شہر میں لے جاتے ہیں، اپنے آبائی شہر میں لے جاتے ہیں۔ حسین پر اسی لیے تو رونے جمع ہوئے کہ میت مدینے نہیں گئی۔ اچھا اگر ایسا نہ ہوتا، ایسا نہیں ہوا اور یہ ہو جاتا کہ وہاں دفنا دیا گیا ہوتا، تب بھی شاید عزاداری کا یہ رنگ نہ ہوتا، لیکن نبی کے نواسے کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں مولا صادق دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ عزادارو، 4 بیٹوں کی ماں اور 4 بیٹے کربلا میں قربان ہوئے، جعفر، اون، عثمان، عباس، اور 4 بیٹوں کی میت ماں نے نہیں دیکھی۔ مائیں تو کربلا میں شیر دل ایسی ایسی تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو سجا سجا کے بھیجا ہے، اور حتیٰ ایک ماں نے تو کٹا ہوا سر بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ کہہ کر سر کو واپس میدان میں پھینک دیا، جسے میں نے حسین پہ صدقہ کر دیا، میں اس کے اوپر روں گی نہیں، میں اس کے سر کو گود میں نہیں لوں گی۔ جب کبھی کوئی سر آتا تھا، جب کوئی لاشا آتا تھا، تو اس شہید کی وارث بیوی آگے بڑھ کر اسے گود میں لیتی تھی۔ مگر عزادارو، ایک ماں کربلا میں ایسی ہے جس نے کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، وہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ جب کبھی بچوں کے سر کٹے ہوئے نظر آتے تھے نا تو چہرہ موڑ دیتی تھی، چہرہ وہاں سے ہٹا لیتی تھی جہاں چہرے نظر آ رہے ہوتے تھے۔ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں، بچوں کی مائیں بھی بیٹھی ہیں۔ میرا سوال ہے، کیا اس سینے میں ماں کا کلیجہ نہیں تھا؟ ہاں، جناب زینب کے سینے میں ماں کا کلیجہ تھا، مگر زینب اگر اپنے بچوں پہ روئیں گی تو ام لیلا کو کون سہارا دے گا؟ ام فروا کے لیے کون سہارا بنے گا؟ اور بیویاں جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، ان کے لیے کون ڈھارس بنے گا؟ لیکن عزادارو، اس ماں کے کہاں تک برداشت ہوتا؟ جب مدینہ پہنچی ہیں نا اور اپنے گھر گئی ہیں تو خالی بستروں کو دیکھ کر خوب روئی ہیں، اور اتنی بلند آواز سے روئی ہیں کہ اہل محلہ جمع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ قریب آئے، بی بی کس کے گھر آئی ہو رونے؟ تو فرمایا عبداللہ حق ہے کہ زینب کو آپ نہ پہچانے، میں جب گئی تھی تو میرا گھر بھرا ہوا تھا اور آئی ہوں تو سب لٹا کر آئی ہوں۔ ایسے ہی ایک ماں اور ہے، تھکے نہیں ہے عزادارو، مجھے 5-8 منٹ مصائب پڑھنے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور ماں ہے جس نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں دیکھے، بلکہ جب خبر آئی نا حسین مار دیے گئے تو سنیں گے بے ساختہ جملہ کہا، میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، اور اس وقت تک ناراض رہیں، خفا رہیں، یہ کہتی رہیں جب تک خبر نہیں آئی کہ حسین سے پہلے عباس مارے گئے ہیں۔ اور پھر جب یہ پتا چل گیا کہ عباس کو پہلے مارا گیا پھر حسین کو مارا گیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر ہر ایک سے کہتی تھی مجھے بتاؤ جس کے بازو نہ ہو وہ گرے گا کیسے؟ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جس کے دونوں بازو کاٹ دیے ہوں وہ گھوڑے سے گرا کیسے ہوگا؟ عزادارو، آپ رو رہے ہیں۔ میں ایک جگہ مجلس پڑھ کر باہر آیا تو ایک روتے ہوئے عزادار نے مجھ سے کہا مولانا آپ نے فضائل پڑھ لیے مگر مصائب بہت کم پڑھے۔ میں نے کہا بھائی 20 منٹ کے مصائب پڑھوں یا کسی ایک جملے پر سوچ سوچ کے روتا رہوں؟
بعض جملے تو مقتل کربلا میں ایسے ہیں جن پہ گھنٹوں ایک جملے پر ہی رویا جائے، تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں۔ میرے پاس وہ اخبار کی کٹنگ بھی موجود ہے، ایک عدلیہ کے جج صاحب عدالت میں بیٹھے گواہوں کے بیانات کو سن رہے تھے، اور قاصد دروازے پہ کھڑا آواز لگاتا تھا عمران حاضر ہو، تو عمران آ جاتا تھا۔ مثال کے طور پر غفار حاضر ہو، ستار حاضر ہو، تو مختلف لوگ آ کے اپنے بیانات کو قلم بند کروا رہے تھے۔ تو اس نے ایک مرتبہ آواز لگائی زینب حاضر ہو، اس نے قلم چھوڑ دیا اور پہلے اپنی کرسی پہ بیٹھا روتا رہا، اور پھر کرسی چھوڑ کے کچھ دیر کے لیے چلا گیا۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا تو کہا اتنی دیر کے لیے میں شام چلا گیا تھا، جب دربار شام میں کہا گیا تھا علی کی بیٹی زینب حاضر ہو۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ تھکے نہیں، تھکے نہیں عزیزانو۔ 8 محرم ہے، نہیں معلوم میری اور آپ کی زندگیوں میں یہ تاریخ دوبارہ ہے یا نہیں ہے، سال میں ایک دفعہ ہی 8 محرم آئے گی۔ اجر و کمال اللہ۔ میں نے کہا بھائی کیا یہ مصائب کم پڑھے؟ مجھ سے کہنے لگے آپ نے مصائب کم پڑھے۔ میں نے کہا کیا یہ کم مصائب پڑھے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ بلا تشبیہ، میرے ماں باپ، میرے آبا و اجداد حسین کی جوتیوں پہ قربان، بلا تشبیہ۔ اس منبر سے ابھی اگر میں گر جاؤں، وہاں سے وہ جوان اٹھے گا، وہاں سے وہ بھائی اٹھے گا، کوئی کہے گا چوٹ تو نہیں لگی، نبی کا نواسا گر گیا۔ اجر و کمال اللہ۔ حضرت عباس کی شہادت میں 4 امتیازات ہیں، ایسے ہی حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا۔ حضرت عباس کی شہادت میں اور شہیدوں کے نسبت 4 امتیازات ہیں جو اور کسی شہید کے نہیں ہیں۔ 4 کیفیتیں ہیں۔ ایک کیفیت سنیں گے، کسی شہید کے بازو نہیں کٹے، مگر حضرت عباس کے دونوں بازو پہلے کاٹے ہیں۔ کمین گاہوں سے کھڑے ہو کر وار کیا، ایک ہاتھ کاٹا تو فرمان لگے تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو گے تو میں حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ یہ کیفیت کسی اور شہید کے نہیں ہے۔ دوسری کیفیت جو حضرت عباس کے ہے، عباس کی آنکھ میں تیر لگا۔ ہماری آنکھ میں بال آ جائے تو بے چینی ہوتی ہے، تیر لگا مولا عباس کی آنکھ میں اور رو رہے ہیں نا اب، تیر لگا ہے بازو کٹنے کے بعد، اب آنکھ سے تیر نکالے گا کون؟ میں نے بزرگ علماء کو پڑھتے سنا ہے، دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لیا اور نکالنا چاہتے ہیں آنکھ میں لگے تیر کو کہ تیسرا امتیاز، تیسری کیفیت، سر پہ گرز آ کے لگا۔ اور چوتھی کیفیت یہ ہے کہ یہ واحد شہید ہے جس کا جنازہ حسین خیمے میں نہیں لے کر گئے۔ سارے جنازے خود امام حسین نے اٹھائے ہیں، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی حسین نے خود اٹھائے ہیں، مگر یہ واحد شہید ہے جس کا جنازہ خیمے میں نہیں گیا، وہیں جہاں پر گرے ہیں وہیں آج مزار ہے حضرت عباس کا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بس میں یہ بتاتا چلا جاؤں، یہ بتا دوں آپ کو کہ چاروں کیفیتیں کیوں تھیں۔ بازو اس لیے کٹے کہ ہاتھوں میں پانی لے لیا تھا، یہ ہاتھ ٹھنڈے پانی کو محسوس کر گئے تھے۔ مولا پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، وہ ہاتھ ہی کٹ گئے۔ اور آنکھ میں تیر اس لیے لیا کہ ان آنکھوں سے حسن مولا کے جنازے پہ تیر لگتا ہوا دیکھا، اور سر پر گرز اس لیے لے لیا کہ بابا کے سر پہ ضربت لگی اور عباس دیکھتا رہا، کچھ کر نہیں پایا۔ اور سنیں گے لاشا کیوں نہیں گیا؟ اس لیے نہیں گیا کہ کل اگر سکینہ یہ فریاد کرے کہ میرے بابا تو سب کے لاشیں لے کر آ گئے، میرے بابا کا لاشا کوئی نہیں لایا، تو سکینہ کو سہارا ہو۔ عباس کا لاشا بھی نہر کے کنارے ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ماتم حسین